اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بہن بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شب معراج کی رات یعنی 27 رجب کی رات میں پڑھے جانے والے نوافل اور 2-3 وظائف کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ نے آج کی رات کرنے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی آج کی رات میں اس عمل کو کریں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعا کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ضرور شرف قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 27 رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث اور قرآن پاک کی بہت سی آیت مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف اور پھر اپنے وطن لوٹ آنے کے جسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس کے روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ رات یعنی 27 شب وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی رات یعنی 7 فروری کو اذان مغرب سے 27 رجب شروع ہوگا اور 8 فروری کو مغرب تک 28 رجب رہے گا۔ تو آپ کو جو میں عمل بتاؤں گا اس عمل کو آپ نے آج کی رات ہی کرنا ہے، یعنی 27 رجب کی رات کو ہی آپ نے کرنا ہے۔ آج 26 رجب ہے اور آج اذان مغرب کے بعد 27 رجب شروع ہو جائے گی۔ آپ اذان مغرب سے لے کر پوری رات ہے آپ کے پاس، جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت آپ نے ان نوافل اور ان چھوٹے چھوٹے وظائف کو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں اور آپ کو آئے روزگار کے مسائل رہتے ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں اور دوسری پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ نے آج کے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کر کے اللہ رب العزت سے اپنے روزگار کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، آپ پر پہاڑ کی امانت بھی قرض ہوگا، تو آپ نے آج کی رات ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا آپ کے قرض ادا کرنے کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بیٹے بیٹیوں کا لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا یا پھر کہیں پر بات چلتی ہے اور چلتے چلتے رہ جاتی ہے، آپ لوگ بھی ان چھوٹے چھوٹے اعمال اور ان نوافل کو ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ
بخشا ضرور مل جائے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، یا پھر ان کو کوئی بری لت لگ گئی ہے، ان میں کوئی بری عادت پڑ گئی ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں رہے، تو آپ نے آج کی رات یہ چھوٹا سا عمل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ میرے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو ان نوافل اور ان چھوٹے چھوٹے وظائف کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے ناظرین، رجب پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا محور ہے، بالخصوص 27 رجب کی رات اور 27 رجب کا دن۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا فرمان ہے کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم اور بے۔ رے سے مراد اللہ کی رحمت، جیم سے مراد بندے کا جرم اور بے سے مراد اللہ کی بر یعنی بلائی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی یعنی بخشش کے درمیان کر دو۔ اس لیے اس ماہ کی نسبت بھی اللہ پاک کی طرف ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے بتائی ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں اور دوستوں، آپ نے شب معراج کی رات یا 27 رجب کے دن کو کسی بھی وقت جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے یہ 12 رکعت نماز نوافل اور یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف کو آپ نے کرنا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی قید نہیں کہ چاہے آپ اس کو رات کو کر لیں یا پھر دن کو کر لیں، آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو نوافل اور یہ جو چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں۔ آپ نے 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ آپ ان کو 2 کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ انا انزلنا یعنی کہ سورۃ قدر کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ 2 کر کے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر لینا ہے، اور اگر آپ 4 کر کے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے، لیکن آپ نے جب دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا ہے تو آپ نے دعا تک مکمل پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے چوتھی رکعت کو بھی ادا کر کے سلام پھیر لینا ہے۔ اس طرح جب آپ 12 رکعت نماز مکمل کر لیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح کے برابر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ کو اگر استغفار کی کوئی دعا آتی ہے تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے صرف استغفر اللہ کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرا اور آخری وظیفہ کرنا ہے، یہ
بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو بڑی بار کیا ہوگا، لیکن جب آپ 27 رجب کی رات یا دن کو اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ مولا آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آپ نے تیسرا جو وظیفہ کرنا ہے وہ بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے اس کا بھی ورد کرنا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے اس کا بھی ورد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ تیسرے وظیفے کو بھی مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں تو آپ اپنی غریبی، تنگ دستی اور مفلسی کے لیے دعا کریں۔ مختصر یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، ضرورت ہے، خواہش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ہر بار کی طرح میں یہی کہوں گا کہ آپ نے دعا مانگتے وقت کنجوسی نہیں کرنی، آپ اللہ رب العزت سے مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ بہتے ہوئے پانی کو سونا بنا دے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ مٹی کے پہاڑ کو سونے میں بدل دے۔ آپ نے اس سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو 27 رجب کی رات میں اور دن میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نوافل اور یہ وظائف میں نے بتائے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اس بابرکت دن کے صدقے مولا تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا جس نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی دعا سے اچھی طرح واقف ہے، مولا تو ہر ایک کی دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔